بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے سینئر صحافی دوست. ہمیشہ آپ لوگ حکومت اور عوام کے درمیان کے معاملات اور کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ کے ذریعے ہی ہم پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور آپ کے ذریعے ہم ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ دوستوں کو ہم اس طریقے سے زحمت دیتے ہیں. میں مشکور ہوں. لامحلہ آپ دوستوں کے بھی ذہن میں ہوگا اور ابھی جب پریس کانفرنس سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی آپ کے وہ تیور بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ آج ہم پہ بڑی تنقید بھی ہوگی. کوئی بات نہیں ہے. میں اور منسٹر صاحب قائد صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہے اور ہم فیس کرتے آئے ہیں, کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک گورنمنٹ میں. آپ دوستوں کو پتہ ہے اس وقت پورے گلگت بلتستان میں پچھلے مئی جون سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھیں اس قوم کے اوپر, نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ اکراس دا پاکستان بھی. اور اسپیشلی کل جس طریقے سے KPK میں بنیر, بٹگرام, باجوڑ میں بھی بہت ایک تباہی والا سیلاب ایک عذاب کی شکل میں وہاں پہ بھی سیلاب آیا اور سینکڑوں جانیں اس پہ چلی گئی. اور اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں بھی پچھلے 1-1.5 مہینے میں آپ نے دیکھا اکراس دا GB پورے ڈسٹرکٹس میں تقریباً چھوٹے بڑے سیلاب ہوئے اور اس پہ جتنی کیجوالٹیز ہوئی وہ تو پچھلے جو سیلاب کی ڈیٹیلز تھی وہ میڈیا کے ذریعے ہم نے آپ کو شاید آپ کے تھرو بھی بتا دیا تھا. چونکہ کل 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی شب اور بلکہ 13 اگست سے ہی آلموسٹ موسم تھوڑا ڈسٹرب تھا, چھوٹے بڑے سیلاب سٹارٹ ہوئے تھے. اور اس کے بعد گزر میں اسپیشلی اور دیامر میں اور بلتستان کے پورے ایریاز میں, استور میں اور گلگت میں, ہنزا میں, گویا تقریباً تمام ڈسٹرکٹس کے اندر سیلاب نے تباہی مچا دی. اور اس کی ڈیٹیل چونکہ سوشل میڈیا میں ظاہر ہے لوگوں کو سوشل میڈیا ایک آسانی کے ساتھ ایک ایکسیس ان کو مل جاتی ہے, تو آپ دوستوں کے ذریعے ہی چیزیں لوگوں کی اس پہ نوٹس میں آ جاتی ہیں. تو اس کی ڈیٹیل ہم نے مناسب سمجھا چونکہ اس صوبے کے اندر کچھ پروٹیسٹ بھی ہیں. لامحلہ آپ دوستوں نے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. ہم نہ بھی چاہے سنیں گے یا نہ بھی سوچیں گے تو بھی آپ نے ہم سے ضرور گورنمنٹ کا اس پہ بیانیہ آپ نے سننا ہے. تو ہم نے کہا کہ چلیں ہم ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آپ دوستوں کے تھرو کم سے کم سیلاب کے حوالے سے ایکوریٹ چیزیں آپ عوام کے سامنے رکھیں. جو کل 14-15 اگست 2 دن میں جو سیلاب گلگت بلتستان میں آئے, اس پہ ٹوٹل ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس پہ 7 بندوں کی شہادت ہے. 7 اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا. اور اس پہ 4 بندے ابھی تک مسنگ ہیں اور اس پہ کوئی 11 لوگ زخمی ہیں, انجرڈ ہیں. اور اس کی فردر ڈیٹیل دیامر بون اور داس میں بہن بھائی تھے. افسانہ وہ ہماری بیٹی تھی, اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا اسلام, 7 سال کا بھائی تھا اور 15-16 سال کی وہ بیٹی تھی. تو وہ ان کی اللہ نے وہاں پہ موت لکھی تھی, جیسے تیسے وہ بہر سیلاب کی نظر ہوئے. اور اس کے بعد گزر خلط سائڈ پہ بہت زیادہ چونکہ سیلاب کا بہاؤ تھا, وہاں پہ بھی خلط میں 4 بندوں کی ڈیتھ کنفرم ہے اور 2 بندے ابھی تک مسنگ ہیں. اور ادری ہی اشکومن میں 2 بندے ابھی تک مسنگ ہیں. شگر میں 1 بندے کی ڈیتھ کنفرم ہے اور 10 لوگ زخمی ہیں. یہ ٹوٹل کل کا جو لیٹسٹ ہمارا فلڈ پہ جو ہماری ڈیتھس ہیں, شہادتیں ہیں, وہ 7 ہیں. اور مسنگ 4 پرسنز ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے کہ وہ زندہ کہیں سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے کہ وہ زندہ ہمیں واپس ریکور ہو جائیں. اور 11 زخمی ہیں. اور اگر اس پورے سیزن کی ہم اگر 2025 کی بات کریں, چونکہ فلڈ نارملی جون میں, چونکہ یہاں پہ ٹمپریچر بھی اوورآل ایک گلوبل جو ایک آپ سمجھے چینجنگ اس حوالے سے ہے, تو اس کا ایفیکٹ شاید پوری دنیا اس پہ سفر ہوتی ہے اور ہو بھی رہی. ہم نے انڈیا کے بھی کچھ ایریاز دیکھے. کل بھی انڈیا میں ایک جو کلاؤڈ برسٹ تھا وہ بھی ہوا. انسانیت جہاں کہیں بھی سفر ہوتی ہے ہم ان کی ہمدردی میں ساتھ ہیں. تو جہاں پہ جو جون کے بعد چونکہ گلگت بلتستان میں بھی کافی ٹمپریچر اوپر چلا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی دیامر کا 48 سینٹی گریڈ تک اس دفعہ ٹمپریچر ریکارڈ کیا تھا, جو کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹمپریچر تھا. 48 ملتان اور آپ سبی کا ٹمپریچر شاید اتنا ہی ہوتا ہے, پہلے ہم سن رہے تھے. تو جون سے ابھی تک کی ٹوٹل اگر آپ ڈیٹیلز ایک دفعہ اگر ہم آپ کے
ذریعے ہم اگر عوام کو بتانا چاہیں تو 35 ابھی تک کیجولیٹیز جو شہادتیں 35 اور 35 ہی انجرڈ ہیں، اور آج تک بھی 4 لوگ مسنگ ہیں، اور آج تک کی ڈیٹ میں اس 2025 مئی سے آنورڈ آج تک 318 ہاؤس گھر ٹوٹلی ڈیمیج ہیں، 318، اور 674 پونے 700 تقریباً کے قریب پارشلی ڈیمیجز گھروں کے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو نقصانات ہوئے ہیں فصلوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، لوگوں کی اوورآل دکانوں کی شکل میں، پراپرٹیز، تو وہ تو آپ دوستوں کے سامنے اس کا تبھی اسیسمنٹس ہو رہی ہے، تو اس کی پوری ڈیٹیل تو خیر آ جائے گی۔ لامحلہ جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر اس صوبے کے اندر ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا بھی وزٹ یہاں پہ ہوا، انہوں نے چونکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے تو مجھے بڑا محتاط انداز سے مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت شاید زیادہ تھی، 10-15 ارب کی تھی، جیسے تیسے چلیں 4 ارب روپے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے۔ چلیں اگر وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی ہے تو وہ زیرہ ملنا ضرور چاہیے، جو ابھی تک شاید کوئی خاطر خواہ اس پہ مجھے نہیں لگا کہ ابھی تک پیسے کوئی ملے ہوں گے، تو ملیں گے انشاءاللہ۔ اگر ملے بھی ہیں تو شاید ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا، تو ہم اس پہ بھی کوشش میں ہیں۔ اس دوران صوبائی حکومت چونکہ وسائل ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے لوگوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت کے پاس وسائل ہیں یا حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے، اور ایسی مصیبت میں سب کی نظر چونکہ حکومت ماں ہی ہوتی ہے تو حکومت کی طرف ظاہر ہے ان کی توجہ بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو حکومت نے اپنے اینڈ پہ جو اقدامات حکومت کر سکتی تھی ایمرجنسی بیسس پہ، جو کہ ایمرجنسی بیسس کی وہ سپورٹ ہے، وہ کوئی پرمننٹ سلوشن ابھی تک پراپرلی سٹارٹ نہیں ہو سکا، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چونکہ جب آپ فلڈ کی زد میں آتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کو وہاں سے سائٹ کر کے کہیں پہ آپ کو کوئی کیمپ لگا کے، کہیں پہ کوئی اور سیف سائٹ پہ کوئی سرکار کی بلڈنگ مینیج کر کے لوگوں کو فرسٹ اس پہ اٹیمپٹ پہ آپ لوگوں کو سائٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی راشن پانی کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی ٹینٹ اگر ولیج کی ضرورت ہوتی ہے تو گورنمنٹ وہ کرتی ہے، پھر لوگوں کے لیے پانی پینے کا جو پانی ہے، جو بیسک چیزیں ہیں لوگوں کے لیے، جو میڈیسنز ادویات ہیں یا ہاسپٹلز میں ان کے لیے انتظامات، وہ تو صوبائی حکومت نے الحمدللہ بہترین طریقے سے کیا ہے، اور اب بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے تمام چونکہ 3 ڈویژنز ہیں، اس پہ چیف سیکرٹری صاحب بالکل بھی آن بورڈ ہیں، چیف سیکرٹری صاحب اسپیشلی اس کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہوم سیکرٹری چونکہ میرا اور ہوم سیکرٹری صاحب کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ اس پہ بالکل بھی آن بورڈ ہے۔ جی بی ڈی ایم اے ہے، قائد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، جی بی ڈی ایم اے کے پاس جتنے اپنے وسائل گورنمنٹ کے تھرو یا جتنے ان کے پاس اختیارات سورسز ہیں وہ تمام بروئے کار لا کے اس وقت جہاں جہاں لوگوں کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں کوشش ہے کہ ہم وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تھرو کمشنرز کے اور تھرو ڈی سیز کے، اور اس پہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی آن بورڈ ہے۔ تو اس پہ پھر ایف سی این اے کا اگر میں ذکر نہ کروں تو کنجوسی ہوگی، اس پہ پرسنلی بھی فورس کمانڈر صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اس کی جیتی جاگتی آپ نے مثال دیکھی ہوگی، بابو سر میں سب سے زیادہ ریسکیو آپریشن شاید آرمی کی طرف سے ہوئے، وہاں پہ جو لوگ سیاح تھے، ٹورسٹ تھے، وہ جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ جو اسپیشلی پھنسی تھی ڈاؤن کے لوگ، تو ان کے حوالے سے بھی وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشنز کیے گئے، لوگوں کو ریسکیو کیا، لوگوں کو راشن تک پہنچایا، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کل سے ان کے آپریشنز ہوئے گزر کے لیے، وہاں پہ ہیلی سروس ان کو دی گئی، وہاں پہ لوگوں کو راشن پہنچایا گیا۔ تو آرمی کا اپنا جو رول تھا وہ انہوں نے کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں آپ دوستوں کے ہی بہت سارے پوسٹس میں نے دیکھا، چہرے بھی میرے سامنے ہیں، تو دوستوں کو سمجھ بھی آئے گی کہ کچھ ریلیف کے حوالے سے میرے ڈسٹرکٹ کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا، استور کے لیے پتہ نہیں 13 لاکھ سم تھنگ اماؤنٹ، تو اب یہ اماؤنٹ لے کے جانے کے لیے بھی کوئی اسکواڈ کی ضرورت ہوگی کہ کہیں رستے میں کوئی ڈاکہ نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی اپنی ایک اسسمنٹ ہے، لیکن آپ دوستوں سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کی جو پروفیشنل جو آپ کی پروفیشنلزم ہے یا آپ کی کریڈیبلٹی ہے، میں اکثر دوستوں کو، آپ صحافی دوست، میں آپ کی تنقید سب سے زیادہ میں برداشت کرتا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں آپ کی خبر وہ ہو کہ جس پہ اگلا بندہ بلائنڈلی
کہے گا یار کہ یہ خبر اگر بخاری صاحب کی ہے تو یہ 100% صحیح خبر ہو سکتی ہے. میں آپ کے جیسے آپ پولیٹیشنس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہو، آپ کا حق ہے، تو آپ کے بھی اوپر کوئی نہ کوئی عزیز شعور انسان آواز تو اٹھائے گا. یار طارق صاحب آپ کی تو ان کی چھوڑیں یار، ان کی نیوز میں کوئی صداقت نہیں ہوتی ہے. تو مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ آپ کو ڈی گریڈ کر کے آپ کی صحافت کو کہیں پہ ڈسکس ہو. تو یہ آپ کی اپنی پرسنلٹی اور اپنے پروفیشن کے لیے میں بات کرتا ہوں. تو بہت سارے دوستوں نے یہ لکھا کہ استور کے لیے یا فلانکی کے لیے یا ایون نگر کے لیے اگر فرض، مجھے نہیں پتہ نگر کا فگر تو میرے پاس ہوگا، تو وہ چیزیں پہلے آپ کنفرم کریں کسی ریلائبل ڈپارٹمنٹ سے، یا آپ ایون مجھے اہل سمجھتے ہیں مجھ سے پوچھیں کہ منسٹر صاحب یار یہ استور کے لیے 13 لاکھ روپے، یہ کس چیز کے 13 لاکھ روپے؟ 13 لاکھ روپے سے تو آج کل 2 باتھ روم بھی نہیں بنتے. وہ پیسے بھی کوئی 93 ملین سم تھنگ، سمجھو 10 کروڑ کے آس پاس، 9.5-10 کروڑ روپے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جہاں پہ ان ڈسٹرکس کے اندر ڈیتھس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیجولیٹیز ہوئی ہیں یا کوئی انجرڈ ہے، تو وہ پیسہ ہے. اب استور کا 13 لاکھ میں نے جب میرے پاس ڈیٹیل آئی تو لامحلہ اس پہ جو کمانے والا ہوتا ہے گھر کا سربراہ، ان کے لیے 8 لاکھ روپے کا پیکیج ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جو فرد ہے جو اس گھر کا، اس کے لیے 6 لاکھ روپے. اب استور میں اس نے ایک کیجولیٹی ہوئی تھی، 2-4 زخمی تھے، تو یہ ان کا پیسہ. بہرحال ایک استور کو میں ڈسکس نہیں کروں، اکراس دی جی بی یہ جو 9-10 کروڑ روپے ہیں یہ ان متاثرین کے لیے ہیں جن کے گھر میں کیجولیٹیز ہوئی ہے. تو یہ وہ پیسہ ہے، یہ وہ پیسہ نہیں ہے کہ ان 13 لاکھ روپے سے استور کی سڑکیں بھی ٹھیک ہوں، لوگوں کے گھر جو ڈیمیج ہوئے وہ بھی ٹھیک ہوں، اور لوگوں کے فصلات یا مال مویشی جو بھی نقصانات ہوئے ان کا کوئی پیکیج نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ جو 9-10 کروڑ روپے ابھی ایمرجنسی بیسس پہ حکومت نے اس کو ریلیز کیا ہے، تو اس لیے کیا ہے تاکہ کچھ تو مداوا ہو جس کے گھر میں ڈیتھ ہوئی یا زخمی ہیں. باقی کمانے جو ڈیتھ پیکیجز میں آپ کو میں نے کہا 8 لاکھ روپے گھر کا سربراہ اگر ڈیتھ ہو تو اس کا ہے، باقی 6 لاکھ روپے نارملی ہے، اور ٹوٹلی جو گھروں کا ڈیمیج ہے ان کے لیے کوئی 3 لاکھ روپے ہے، کوئی 1.5 لاکھ روپے کے مختلف پیکیجز ہیں. تو اس حوالے سے حکومت پورا ڈیٹا ابھی بھی لے رہی ہے. اور نقصانات چونکہ اتنے زیادہ ہیں، لاسٹ ٹائم جب یہ فلڈ آیا تھا تو چیف منسٹر صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں کم سے کم بھی 15 سے 20 ارب روپے کی نیڈ ہے. تو لوگ اس پہ بڑا تنقید بھی کرتے تھے. خیر آج شاید اس کا ڈبل بھی اگر پیسہ گلگت بلتستان کو ملے تو بھی باخدا ہمارے یہ سارے ایشوز اب ہم ریسٹور کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے. اتنا بڑا لاس ہو رہا ہے. اور ابھی آج کی لیٹسٹ آپ کو باغیچہ کا جو کی پوزیشن کا آپ کو پتہ چلے گا، وہ پھر استک نالے کا بھی آج ابھی مزید ڈیمیج ہو رہا ہے. استک نالے کے اوپر سے برج کے اوپر سے شاید پانی کراس کر رہا ہے. تو ہاں پھر یہاں پہ آپ کی نل تر ایکسپریس وے ہے، وہ کافی ساری کٹ کے دریا کی نظر ہو گئی. اس کی وجہ سے وہ سارا پریشر اس وقت گور جو روڈ کے اوپر ہے. تو میں اور منسٹر صاحب ابھی انشاءاللہ یہاں پہ ڈی سی صاحب لوگ آئیں گے، آپ دوستوں سے فارغ ہو کے ہم وہاں کا بھی وزٹ کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور اس پہ حکومت کی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ہم 100% ایکوریٹ، کوئی ہم مشین نہیں ہے کہ ہم 100% ایکوریٹ جو فنکشن کریں. عوام کا حق بھی ہے، ہم سوشل میڈیا کو ضرور دیکھتے ہیں اور ہم فیس بھی کرنا جانتے ہیں، اور عوام نے ہی ہمیں ان کرسیوں میں بٹھایا ہے. جائز تنقید سراخوں پہ. کچھ ایشوز ایسے ہیں اس وقت جی بی کی گورنمنٹ کے سامنے جس پہ آج شاید اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسا سوال پوچھا تو ہم اس کو جواب دیں گے، ضرور دیں گے اپنے اینڈ پہ. اور باقی میری ذاتی طور پہ وفاقی حکومت سے، اور چونکہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، میں آج بھی کہوں گا، کوئی مانے نہ مانے، اس ملک میں ہماری آرمی کی قربانیاں بھی ہیں، رول بھی ہے. چونکہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، ان سے ذاتی طور پہ بحیثیت ایک ہوم منسٹر کی بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ سرو کر کے گئے ایز جی او سی. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگی کی جو مشکلات ہیں، جو یہاں پہ ایشوز ہیں ریموٹ ایریا میں، سردی ہو یا گرمی ہو، سیلاب ہو، تو شاید جتنے ہم باخبر ہیں اس سے 2 قدم آگے جا کے ہمارے چیف صاحب باخبر ہوں گے. ان سے ذاتی طور پہ بھی گزارش ہے کہ آپ بھی رول ادا کریں، آگے آ جائیں. اس قوم، یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ جب کبھی بھی ملک کے لیے مشکل وقت آیا ہے تو بغیر تنخواہ کے یہ بارڈروں پہ کھڑے ہو کے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ اپنا کردار وفاداری کا ادا کرتے رہے. اس قوم کی آج جس مصیبت سے ہم 2-4 ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہم نیچرل ڈیزاسٹر کے آگے پوری دنیا، امریکہ، جاپان جیسے، جاپان میں سب سے زیادہ دنیا میں زلزلے آتے ہیں. اب تو میں نے سنا، پتہ نہیں اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، میں نے سنا ایسے گھر بھی وہاں پہ انٹروڈیوس ہوئے جہاں پہ ریموٹ کے ذریعے اگر آپ خدا نخواستہ آپ کو ارتھ کوئک کی ایڈوانس وہاں پہ الارمنگ ہوتی ہے
تو ریموٹ کے ذریعے آپ کا گھر زمین سے کتنے فٹ اوپر اڑتا ہے، مطلب میں اڑ کے کہیں اور جا کے وہ فکس ہوتا ہے. اس حد تک ٹیکنالوجی آگے. وہاں پہ بھی نیچرل ڈیزاسٹر کے آگے، قدرت کے آگے وہ لوگ بے بس ہوتے ہیں. تو ہم تو ایک ویسے بھی پسماندہ ملک کے لوگ ہیں، اور اوور آل گلگت بلتستان. بہرحال تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ قدرت کے آگے ہم سب بے بس ہیں. باوجود اس کے جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ان کی ہر بیسک نیڈ کو جہاں ہماری کیپیسٹی ہے پورا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. صاحب یہ بتائے گا کہ وزیر اعلیٰ